وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی افضل النبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وبارک وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب ٹھیک ہیں؟ ایک روایت میرے ذہن میں اچانک ابھی آ گئی تو سوچتا ہوں کہ وہ بھی بیان کر دیتا ہوں آپ کے سامنے، کہ ایک صحابی رسول تھے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے صاحبزادے روایت کرتے ہیں عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہما. وہ کہتے ہیں کہ میرے والد بتاتے تھے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چند اصحاب کو، یعنی حضرت بریدہ کہتے ہیں کہ ہم چند اصحاب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کی امامت میں، کہ ان کی امیری میں ان کو امیر بنا کے ایک قافلہ جو ہے یمن کی طرف بھیجا کہ جاؤ وہاں پر جہاد کرو کفار و مشرکین سے. اور اسی وقت ہمارے ہی سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر کے ساتھ بھیجا کسی اور علاقے کی طرف، کسی اور ملک کی طرف، کہ آپ بھی جائیں اور کفار و مشرکین کے خلاف جہاد کریں. اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں لشکروں سے، ایک کے امیر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور دوسرے لشکر کے امیر حضرت خالد بن ولید تھے. آپ نے دونوں لشکروں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دونوں جائیں. حضرت خالد بن ولید سے کہا کہ آپ یمن جائیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ فلاں جگہ جائیں. اور کہا کہ جب جہاد سے فارغ ہونے کے بعد اگر دونوں لشکر آپس میں مل جائیں ایک جگہ، تو وہاں سب کے امیر حضرت مولا علی علیہ السلام ہی ہوں گے. اور اگر آپس میں یہ لشکر ایک جگہ جمع نہ ہو، اکیلے اکیلے الگ الگ جو ہے جہاد کر کے واپس آئیں، تو جس کا جو امیر ہے وہ وہی امیر رہے گا. تو حضرت بریدہ کہتے ہیں کہ یمن کا ایک علاقہ تھا زبید یا زبید، وہاں پر جو ہے ہم دونوں کا لشکر جمع ہو گیا. خالد بن ولید والا ہمارا لشکر بھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا لشکر بھی جمع ہو گیا. تو فوراً ہی جو ہے حضرت علی وہاں پر امیر ہو گئے، ہم سب جو ہے معمور ہو گئے. اور جب وہاں مال غنیمت جمع ہوا تو اس میں کافی عورتیں، ہم کو جو ہے کفار مشرکین کے خلاف فتح حاصل ہوئی، اور کافی جو ہے عورتوں کو بھی ہم نے قیدی بنایا. تو ان میں سے ایک لونڈی جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے منتخب فرما لی. تو جب جیسی یہ بات خالد بن ولید نے دیکھی تو ان کو ناگوار گزری بہت. تو انہوں نے فوراً ہی ایک رقعہ لکھا، اور حضرت بریدہ کہتے ہیں مجھے انہوں نے دیا کہ جاؤ اور جا کے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے اس کی شکایت کرو. تو کہنے کہ میں روانہ ہو گیا، اور جیسے ہی میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور میں نے وہ رقعہ حضور کو پڑھ کے سنایا کہ مجھے میرے امیر خالد بن ولید نے بھیجا ہے، اور یہ حضرت علی کی جو ہے شکایت انہوں نے لکھی ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. تو حضرت بریدہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے خط پڑھ کے آپ کو حضور کو سنایا اور حضرت علی کی شکایت کی، تو حضور کے چہرے پہ غضب کے آثار نمایاں ہو گئے. میں فوراً ہی گھبرا گیا. میں نے کہا کہ یہ تو اب بہت ہی جو ہے خطرناک معاملہ میرے ساتھ ہو گیا. اور فوراً ہی گھبراہٹ میں جو ہے حضرت بریدہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے مجھے خالد بن ولید کی عمارت کے اندر مجھے بھیجا تھا کہ میں ان کا جو ہے پابند رہوں، جو وہ حکم فرمائے وہ میرے امیر سے قافلے کے. تو انہوں نے مجھے یہ خط دیا کہ جاؤ جا کے شکایت کرو حضرت علی کی حضور سے. تو میں نے ان کی حکم کی تعمیل کی اور آپ کو سنا دیا، لیکن اب مجھے خوف آتا ہے کہ شاید مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے بریدہ، علی کے بارے میں برا سوچنے میں دلچسپی نہ لو، علی کی برائی میں دلچسپی مت لو، اور علی سے بغض مت رکھو. علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور میرے بعد تمام مومنوں کا علی ولی ہوگا. یہ بات جب ارشاد فرمائی تو آپ خود سوچیں آپ کہ کس قدر سوچنے اور سمجھنے کا مقام ہے.
ہم نے اصل میں اہل بیت کو سمجھا ہی نہیں، ان کے بارے میں کبھی غور و فکر کیا ہی نہیں. یہی وجہ ہے کہ آج ہم دین سے بہت دور ہو گئے. یقین کیجئے اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین ہمیں دیا تھا، اور اس دین کو لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے کہ یہ دین لو اور اٹھاؤ پوری دنیا کی ذمہ داری. لیکن جب ان کی تعلیمات، اہل بیت کی تعلیمات ہی ہم تک پہنچنے نہیں دی اور دوسروں کی تعلیمات ہم تک پہنچا دے گئے، اس کے اندر ملاوٹ کرتے چلے گئے، دین کو آسان کرتے سکیڑتے مذہب بنا دیا. یہی کام بالکل ایز اٹ از یہود نے کیا تھا. ہم ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے دین کو ہم نے بھی مذہب بنا لیا کہ اپنے بیوی بچے پالو، اپنا تزکیہ نفس کرو، اپنی آخرت سنوارو. تو ایسی آخرت نہیں بنتی میرے بھائی. آپ خود سوچیں کہ جو اپنے ہی لیے دنیا میں جیے گا تو اس کی ایک دن اپنی زندگی خود تنگ ہو جاتی ہے. جب تک آپ دوسرے کا خیال نہیں کریں گے تو آپ اپنا بھی خیال نہیں کر پائیں گے، کیونکہ اپنے خیال کے لیے بھی دوسروں کی مدد ضروری ہے. آپ جب مدد کریں گے ہی نہیں تو آپ کی مدد کون کرے گا؟ کس کے دل میں یہ احساس ہوگا کہ یار اس کی مدد کرو؟ بولے گا نہیں یار یہ تو سیلفش ہے، بہت خود غرض ہے، یہ صرف اپنا ہی فائدہ دیکھتا ہے. تو ہمیں سب کو لے کے چلنا پڑے گا. تو سورہ فاتحہ میں بھی ذرا غور کیجئے گا. اس سے پہلے بھی میں نے ایک نقطہ آپ کو بتایا تھا کہ ہم ایاک اعبدو نہیں پڑھتے، ایاک نعبدو ہی پڑھتے ہیں، کیونکہ قرآن میں ایاک نعبدو ہے. ہم چاہتے ہوئے بھی انفرادی اور اکیلے کچھ بھی نہیں کر سکتے، سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. ہم ایاک نعبدو ہی پڑھتے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، میں تیری عبادت کرتا ہوں نہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. ہر معاملے میں ہمیں سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا تاکہ سب کی مدد، پوری کائنات کے جتنے بھی ملائک ہیں، انسان ہیں، جن ہیں، تمام مخلوقات ہیں، وہ سب ہمارے جو ہے معاون و مددگار بن کے ہماری خدمت میں لگ جائیں. پھر ہم پھولیں پھلیں، صحت و تندرستی کے ساتھ رہیں. بیماری، آزاری، غم، غصہ، ڈر، خوف سے اللہ تعالی ہمیں آزاد کر دے گا. اسی طرح سے اور ذرا غور کیجئے گا، میں آپ کو یہ 5 کا انسا بتا رہا ہوں. اسی سورہ فاتحہ کے اندر آگے چل کے ہم کیا کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے دکھا یا سیدھے راستے پہ چلا. اس کے آگے کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. اب اس پہ ذرا غور کر لیجئے کہ وہ لوگ کون ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ یہ ہر نماز میں پڑھا کرو. سورہ فاتحہ کے اندر یہ پڑھا کرو، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا. تو آپ ذرا غور کیجئے انعام کن پہ کیا ہے؟ انبیاء پہ کیا ہے، صدیقین پہ کیا ہے، شہداء پہ کیا ہے، صالحین پہ کیا ہے، سب پہ انعام کیا ہے. لیکن آپ ذرا غور کیجئے انبیاء علیہ السلام کے بعد جو ہستیاں آتی ہیں جن کا میں بار بار آپ سے ذکر کر رہا ہوں، گھر والے، اہل بیت، ان پر انعام دیکھیں کیسا ہے. تمام صحابہ کے اوپر جو بھی انعام و اکرام ہوا ہے حضور کی وجہ سے، وہ زندگی میں اچھے اعمال کر کے، حضور کا ساتھ دے کے، دین کے مطابق جنہوں نے زندگی گزاری، اس کے بعد ان کو جو ہے انعام سے نوازا گیا ہے. لیکن اہل بیت وہ ہستیاں ہیں جو بھی 4 سال 5 سال کے ہی ہیں، بچپن میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. ابھی تو کوئی نیکی نہیں کی، کوئی اچھے کام نہیں کیے، کچھ بھی نہیں کیے، بچپنا ہے. یہاں تک کہ حضور نماز پڑھ رہے ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پشت پر سوار ہو جاتے ہیں، حسنین کریمین. آپ جمعے کا خطبہ دیتے ہیں تو ممبر پہ آ جاتے ہیں اور ممبر پہ حضور اپنے آغوش میں بٹھا کے انہیں خطبہ دیتے ہیں. کبھی اپنے سامعین صحابہ کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنے نواسوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. انہیں تو بچپن سے ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے انعام سے نواز دیا. تو ہم بار بار سورہ فاتحہ ہر نماز میں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، لیکن غور ہی تو نہیں کرتے. یہ وہی 5 ہستیاں ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن سے ہی انعام و کرام کی بارشیں کر دیں، جن کے بارے ہم کہتے ہیں کہ ان کا راستہ دکھا جن پہ تو نے انعام کیا ہے. اور انہی کو ہم فراموش کر گئے، انہی کو چھوڑ دیا ہم نے. تو کہاں سے ہدایت پائیں گے؟ کہاں سے ہمیں کامیابی ملے گی؟ کہاں سے ہمیں خوشیاں ملیں گی؟ یاد رکھیے کہ اہل بیت وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے ابتدا سے لے کر انتہا تک ہمیشہ اسلام کو بطور دین عمل کر کے دکھایا ہے. دنیا کے کسی کونے میں کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، اہل بیت ہمیشہ پہلے نظر آئے ہیں.
لیکن ہم تک پہنچنے نہیں دی ان کی باتیں. آپ مطالعہ کریں، غور و فکر کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آسانی اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، اور آپ کے لیے تمام راستے اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا، کشادگی پیدا کرے گا. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح معنوں میں عقل سلیم عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے آپ کو سمجھیے، انسان ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. خالق رب العالمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنا خلیفہ بنایا ہے. کسی اور مخلوق کو، کسی اور جاندار کو کیوں اپنا خلیفہ نہیں کہا، انسان کو کہا ہے. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے قرآن کے اندر، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ ہم کسی کے اوپر بھی اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر بہت طاقت ہے، بہت ہمت ہے، بہت صلاحیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے کے ہم کو پیدا کیا ہے. بہت صلاحیتیں ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہیں، ہم اس کو استعمال ہی نہیں کرتے. ہم نے تمام اپنی صلاحیتیں صرف پیسہ کمانے میں لگائی ہیں. ہم لوگوں نے دو رنگی اپنا لی ہے کہ زندگی ہم چاہتے ہیں فرعونوں جیسی کہ دنیا کے تمام عیش و آرام ہمیں مل جائیں، اور آخرت چاہتے ہیں موسیٰ جیسی کہ آخرت میں بھی کامیابی ہو علیہ السلام. تو ایسا ہو نہیں سکتا، ایک نیام میں دو تلواریں رہ نہیں سکتی. اگر دنیا اچھی چاہتے ہو تو پھر آخرت تو چھوڑنی پڑے گی. اور عقل مند وہی ہے جو دنیا کی خاطر آخرت نہ چھوڑے بلکہ آخرت کے خاطر دنیا کو فراموش کر دے. دنیا میں سہتے رہو گے تو وہاں سکون سے رہو گے. یہاں عیاشی چاہتے ہو تو میرے بھائی وہاں لمبی زندگی کے لیے تیار ہو جاؤ کہ نہ جانے کتنا ذلیل و خوار ہونا ہو، کتنا شرمندہ ہونا پڑے، کتنی ذلت اٹھانی پڑے، اور کتنے عرصے تک نہ جانے جہنم کی آگ میں جلنا پڑے. دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے آگ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. انسانیت کو سمجھیں، اسلام کو سمجھیں. اسلام دین ہے، مذہب نہیں ہے. خدا کے لیے اس کو مت سکیڑیں. آپ جتنا بھی اسلام کی ترویج کریں گے، اسلام کے لیے سوچیں گے، اسلام کے لیے دنیا کو سمجھیں گے، اور اسلام کے لیے اگر کام کرنا شروع کر دیں گے، یقین کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دنیا خود بخود آسان کر دے گا. ہماری آسانی کے لیے اسلام کو دین بنا کے بھیجا تھا کہ اگر ہم اس پہ عمل کریں، قانون صرف اللہ تعالیٰ کا، پھر آپ خود دیکھیں آپ کے لیے کیسی اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرتا ہے. یہ بغاوت کا ہی تو نتیجہ ہے کہ ہم نے اللہ سے بغاوت لی ہے، اللہ سے اعلان جنگ کر کے بیٹھے ہیں. تمام نافرمانیاں کر کے بھی ہم چاہتے ہیں کہ آخرت ہمیں مل جائے. ایسا ہو نہیں سکتا. یہ 7 فٹ کا 6 فٹ کا جو ہمارا یہ جسم ہے، آپ اس میں غور کریں. اللہ تعالیٰ روز روز بار بار ہمیں نشانیاں دکھاتا ہے اپنے جسم سے. اپنے اطراف و اکناف پہ غور کریں آپ، کس طرح کیسی نشانیاں دکھا کے ہمیں سمجھا رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ. لیکن ہم ہے کہ بالکل ہی جانوروں کی طرح زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں. پھر بعد میں پچھتانے کا کیا فائدہ؟ ابھی زندگی ہے، ابھی سانس ہے. سوچ لیں، غور کر لیں، سمجھ لیں، پڑھ لیں. آپ کے لیے یقین کریں بہت آسانیاں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. اس کو ہم خود حاصل نہیں کر رہے تو اس میں کسی کا کوئی دوش نہیں ہے میرے بھائی. آپ دنیا کے اندر کامیابی کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے. بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لیتے ہیں، بڑے علم و ہنر حاصل کر لیتے ہیں. جہاں پہ ہمیں مختصر رہنا ہے ہمیں، اور جہاں ہمیں زیادہ رہنا ہے اس کے بارے میں کوئی بھی ہمیں فکر نہیں ہوتی، کوئی احساس ہی نہیں ہے ہمارے کو. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.